بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين للحديث. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دعوت کے احکام اور اس کے آداب سمجھائے. یہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اس آیت کو آیت حجاب بھی کہا جاتا، پردے والی آیت، اور اس میں دعوت کے اصول اور آداب سمجھائے. دعوت میں جانا ہے تو کس طرح، اور کھانے کے وقت اور کھانے کے بعد کس طرح دعوت کے جانے کے بعد واپس ہونا ہے، اس کی تفصیل سمجھائی. تو یہ جو آیت نازل ہوئی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھیزاد بہن تھی، تو آپ کا نکاح ان سے ہوا تھا. حضرت زید بن حارثہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا. نکاح کے بعد دوسرے دن ولیمے کی جب دعوت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اور روٹی تیار کر کے حضرت انس کو حکم دیا، جاؤ ولیمے کی دعوت کے لوگوں کو بلا کر آؤ. تو لوگ آئے دعوت کے لیے اور بیٹھے اور انتظار کرتے رہے. پھر دعوت جب کھانا کھا لیے، کھانے کے بعد چاہیے تھا اٹھ کر جاتے، لیکن کچھ لوگ بات کرتے بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں حضرت زینب بنت جحش اسی کمرے میں تھے جہاں دعوت کھلائی جا رہی تھی. تو وہ پردے کے ساتھ دیوار کی طرف پھر کر بیٹھی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر جانا چاہا، لیکن لوگ دعوت کھا کے بار بار وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندگی محسوس ہوئی، حیا ہوئی کہ میں ان لوگوں سے کہوں تم اٹھ کر جاؤ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ازواج مطہرات کے پاس گئے، تمام بیویوں سے ملاقات کی، سلام کیا. جب تک یہ لوگ اٹھ کر چلے جائیں گے، لیکن آ کر دیکھا تو پھر وہی دو تین حضرات بات کرتے بیٹھے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپس ہو گئے تو لوگوں کو احساس ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر آنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم کو اٹھ کر جانا چاہیے. تو اس وقت میں اٹھ کر گئے تو حضرت انس جو آپ کے خادم تھے انہوں نے کہا اللہ کے نبی وہ لوگ تو چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، حضرت زینب کے کمرے میں داخل ہوئے، اللہ نے اس آیت کو اتارا. اسی وقت میں اس آیت کو اللہ رب العزت نے اتارا اور اس میں بتایا دعوت کے آداب کیا ہیں، اس میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے، اور دعوت کس طریقے سے دعوت میں شریک ہونا ہے. پہلا ادب یہ سمجھایا دعوت کے اندر نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. سب سے پہلا ادب یہ نبی کا گھر اس لیے لفظ لائے، اس لیے کہ ہم موقع نبی کے گھر کا تھا، دعوت نبی کے گھر کی، اس لیے نبی کا لفظ لائے. بیوت النبی، اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں داخل نہ ہو الا ان یؤذن لکم، مگر اجازت کے ساتھ. جب تم کو اجازت دی جائے تو اجازت کے ساتھ داخل ہونا. اور دوسرا ادب یہ سمجھایا کہ الی طعام غیر ناظرین اناہ، کہ کھانا بننے سے پہلے جا کر انتظار کر کے مت بیٹھو. ابھی کھانا نہیں بنا، اکثر شادی میں ایسا ہوتا ہے بنتا نہیں کہ ابھی گھروں میں شادی میں تو کرسیاں رہتی ہیں، بڑا میدان رہتا ہے فنکشن ہالوں میں، لیکن جہاں گھر میں دعوت کھلاتے ہیں وہاں بیٹھ گئے تو دوسرے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے اٹھنے میں چلنے میں. تو یہ گھر کا مسئلہ تھا، اس لحاظ سمجھایا تو پہلے ہی جا کر نہ بیٹھو. تو دوسری بات، تیسرا ادب یہ سمجھایا کہ جب تمہیں بلایا جائے کھا کر فوراً چلے جاؤ، وہاں بات کرتے مت بیٹھو. تیسرا ادب سمجھایا. ولیکن اذا دعیتم، جب تمہیں بلایا جائے، دعوت دی جائے کھانے کے لیے، فادخلوا، داخل ہو جاؤ. فاذا طعمتم فانتشروا، جب کھا لو تو اٹھ کر چلے جاؤ، لیکن وہاں بیٹھ
ولا مستانسین لحدیث. تو لہٰذا اس میں 3 آداب. ایک تو نبی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا چاہے کسی بھی گھر. دوسری بات یہ سمجھائی کہ کھانا انتظار کرتے بننے سے پہلے اندر نہیں جانا. تیسرا کھانے کے بعد فوراً اٹھ کے چلے جانا. اب یہ مسئلہ ہے کہ اجازت طلب کرنا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کا تفصیلی ذکر اجازت طلب کرنے کا سورہ نور کی آیت نمبر 29 میں ذکر کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا. اے ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ جب تم کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہو، ہمارے گھر کا مسئلہ الگ ہے، تو دوسروں کے گھر میں جب تم داخل ہو تو اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت لو اور ان گھر والوں کو سلام کرو. جب تک یہ 2 چیزیں تمہارے پاس نہ ہو اس وقت تک تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں. حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا. اب یہ کہ یہاں پر پہلے اجازت طلب کرو، اس کے بعد کیا ہے ان کو سلام کرو. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تم پہلے سلام کرو پھر اندر آنے کی اجازت طلب کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی صرف سلام کر کے اندر آئے یا کہ سلام کیے بغیر اجازت طلب کرے تمہیں اس سے گھر میں آنے کی اجازت مت دو. یہ حضرات صحابہ کا حضور کا عمل تھا. تو اب یہ فرق کیوں ہے؟ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرنے کو کہتے ہیں بعد میں اجازت طلب کرنے. اور دوسری بات قرآن یہ کہتا ہے کہ اجازت طلب کرو پھر سلام کرو. تو یہ دونوں میں فرق سمجھنا ہے. ان دونوں کی تدبیر کی صورت یہ ہے اجنبی آدمی، کوئی نیا آدمی، ہم کسی دوسرے کے گھر کے پاس گئے، اسے معلومات نہیں ہے کون ہے وہ آدمی، تو گھر کے باہر سے پہلے اجازت طلب کرنا ہے. کیونکہ نا میں فلاں آدمی ہوں، میں آ رہا ہوں، آیا ہوں فلاں آدمی ہوں. جب وہ آنے کی اجازت دیں آؤ گھر میں السلام علیکم بول کر داخل ہونا ہے. یہ قرآن کا مطلب. لیکن عام ہمارے معلوماتی لوگ ہیں، پہلے سے جانتے ہیں، ہمارے گھر میں آنا چاہتے ہیں یا کہیں کمرے میں کسی سے بات کرنے جانا چاہتے ہیں تو پہچانے لوگ ہیں، تو ایسی صورت میں پہلے السلام علیکم بول کر کہ میں اندر آ سکتا ہوں یہ بول کے جانا ہے. یہ حدیث کا مطلب. تو دونوں مطلب اپنی جگہ صحیح. قرآن جو کہتا ہے وہ ایک موقع کے لحاظ سے، حدیث جو کہتی ہے وہ ایک موقع کے لحاظ سے. لہٰذا اس میں کوئی تفرقہ ہے، اختلاف نہیں ہے. اور قرآن و حدیث میں اختلاف جب نظر آتا ہے جب کہ علم کی کمی ہوتی ہے. علم کی جب کما حقہ بصیرت انسان کو ملتی ہے، جب اس کی تحقیقات میں پہنچتے ہیں تو پھر قرآن اور حدیث میں کہیں ٹکراؤ نظر نہیں آتا. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے محدث بھی تھے، فقیہ النص بھی تھے. کہتے ہیں علامہ ابن عابدین شامی جو ہر مفتی کو ان کی کتاب پڑھنا ضروری ہے، اگر وہ بھی ہوتے رشید احمد گنگوئی کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے تھے. اتنا فقہ اور مسئلہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسائل کا کیا ہے ذخیرہ دیا تھا. تو فرماتے ہیں کہ ان کے حضرت نے پوچھا سب لوگ خط لکھتے ہیں لیکن تم خط نہیں لکھتے کچھ بھی، وظائف کا، اذکار کا. رشیم مولانا حاجی اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا حضرت میں کیا عمل کروں کہ آپ کو اطلاعات کروں؟ ہاں 3 باتیں ہیں کہ میرے نزدیک کیا ہے مد و ذم برابر ہے. مد و ذم کا مطلب کوئی مجھے گالی دے مجھے تکلیف نہیں ہوتی، کوئی میری تعریف کرے تو میرا مقام میرا دل اوپر نہیں اڑتا، جہاں ہوں وہی رہتا ہوں میں. یہ میری عادت بن گئی ہے. کسی کی تعریف پر خوش بھی نہیں ہوتا، کسی کی تو کیا ہے گالی دینے پر میرے دل کو تکلیف بھی نہیں ہوتی. یہ کیا عادت رہتی ہے؟ یہ بہت عظیم بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سنت میری عادت بن گئی ہے. میں بغیر چاہے کے بھی حضور کی سنت کے خلاف عمل نہیں کر سکتا. یعنی میں جب بیت الخلا جاتا ہوں یا مسجد میں آتا ہوں جو سنت ہے اس کے مطابق ہی عمل ہوتا، اس کے خلاف نہیں ہوتا. تو میری عادت بن گئی. تیسری بات بتائیں کہ قرآن اور حدیث میں مجھے کہیں فرق نظر نہیں آتا. یہ آپ کے علم کی نشانی ہے. تو جب یہ معلوم ہوتا ہے قرآن حدیث میں فرق، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یعنی جن کو کیا ہے سمجھ میں معلوم نہیں ہوتا
جن کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا کی، اندر گھس کر وہ علوم رکھتے ہیں. تو لہٰذا کوئی آیت حدیث کے خلاف نہیں ہے، اندر جب جائیں گے تو پتہ چلے گا. اور دوسری بات یہ بتائی حتیٰ تستانسوا وتسلموا علی اہلھا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اس کے بعد فرمایا اگر گھر میں کوئی نہ ہو فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم. اس کے بعد دوسرا ادب سمجھائے اگر کوئی آدمی گھر میں نہیں ہے، تم آواز دیے گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے تو 3 بار آواز لگانا ہے، سنت ہے. اس کے بعد آواز نہ ملے تو واپس لوٹ جانا ہے. یا پھر کہیں کوئی آدمی کہ اس وقت گھر میں کوئی نہیں ہے فوراً لوٹ جانا ہے، لیکن وہاں اصرار کر کے نہیں کھڑنا بھائی کب باہر نکلیں گے، کب بات کروں، چلو میں یہیں پر رہتا ہوں، ایسی بات نہیں. اجازت ملے تو بات کرو، اندر جاؤ، نہیں ہے تو ایسی صورت میں کوئی جواب بھی نہیں آیا تو واپس لوٹ جاؤ. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر کہا جائے لوٹو لوٹ جاؤ. لیکن کوئی آدمی نہیں ہے تو گھر میں ہرگز اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. تو لہٰذا فرمایا کہ یہ آداب جب گھر کے پاس جائیں سیدھے یا بائیں طرف کھڑنا ہے، سامنے نہیں کھڑنا. حضور نے فرمایا اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر تمہارے گھر میں جھانک کے تم کنکر سے مارو اس کی آنکھ پھوٹ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہو سکتا ہے اندر پڑنے کی حالت میں کسی اور حالت میں آدمی جھانکے گا تو کتنا غلط نظر آئے. تو لہٰذا فرمایا گھر میں جھانکنا نہیں، آج دائیں طرف یہ بائیں، حضور کی سنت ہے. تو لہٰذا فرمایا یہاں تک سمجھایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ بات سمجھائی. تو یہ جو ہے اندر داخل ہونے کے آداب ہیں، سلام کرنا، اجازت طلب کر کے اندر جانا. اور جانے کے بعد باہر سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کون آئے ہو، تو ایسی صورت میں میں نہیں بولنا. کیا بولنا؟ میں، میرا نام فلاں ہے، عبد الرحمن، عبد الرحیم، میں فلاں آدمی ہوں، میرے نام کے ساتھ نہیں بولنا ہے. اگر میں کرتا رہوں گا تو کیسے پہچانے کہ کون آیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ایک صحابی میں کہا، حضور نے فرمایا یہ کیا کہتے ہو، بلکہ نام بولو تمہارا تاکہ ہمیں پہچانے کون آیا ہے. یہ بھی آداب ہے گھر میں داخل ہونے. تو بہرحال تو یہ تو پہلی بات بتائی حضور کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ. دوسری بات یہ بتائی کھانے کے انتظار کرتے نہ بیٹھو، جب کھانا تیار ہو جب کھا لیں. تو لہٰذا یہ کیا ہے گھر کے اندر کے حالات. لیکن عام فنکشن ہالوں میں پہلے جا کر بیٹھ گئے، کھانا کبھی لیٹ ختم ہو گیا، وہ الگ مسئلہ ہے. اور تیسری بات یہ بتائی کہ اس کے ساتھ ساتھ کہ جب کھانا کھا لو تو بات کرتے مت بیٹھو، ہو سکتا ہے دوسرے مہمانوں کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر ان کو تکلیف ہے، یا پھر عورتیں آنا جانا ہے، ان کو بے پردگی ہو سکتی ہے. لہٰذا اس سے بھی کھانا کھا کر فوراً چلے جاؤ. تو یہ وہ گھروں میں جہاں گھر میں کھانا کھلایا جاتا ہے لیکن باہر بیٹھنے کے لیے کرسیاں ہیں، میدان ہے، وہاں الگ مسئلہ ہے. تو بہرحال یہ گھر کے اندر چلا ہوا واقعہ ہے. لہٰذا اکثر و بیشتر گھروں میں ہوتا تھا اس زمانے میں، آج فیکشن ہال کا ماحول ہے. لہٰذا اب بھی کہیں گھروں میں دعوت ہو، ان سنتوں کا، اس قرآن کی اس حکم کا لحاظ رکھنا ضروری اور واجب ہے. لہٰذا اس کا لحاظ رکھا جائے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے یہ جو دعوت ولیمہ کھلایا، یہ آپ نے دوسرے دن کھلایا تھا. یعنی اس میں اب مسئلہ یہ ہے اکثر و بیشتر شادی کب ہوتی ہے، ولیمہ کب کھلاتے ہیں. حکم یہ ہے کہ دعوت ولیمہ شادی کے پہلے بعد دوسرے دن کھلانا افضل ہے. یعنی اس کے بعد شادی کے فوراً بعد جو پہلا دن ہوتا ہے اس میں افضل ہے، دوسرے بعد اجازت ہے، تیسرے دن ایک دعوت بن جائے گی، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہٰذا ولیمہ شادی کے بعد نکاح سے ملا کر 2 دن یعنی تیسرے دن تک کھلا دینے میں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہوتی ہے. اس کے بعد اگر کھلائیں گے ایک عام دعوت بن جائے گی، اس سے فائدہ نہیں حاصل نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس لیے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے بعض حضرات نکاح ایک وقت کرتے ہیں، 5 دن کے بعد ولیمہ کھلاتے ہیں، وہ سنت ادا نہیں ہوتی. اور ولیمے کی دعوت میں یہ ضروری نہیں کہ اچھے سے اچھا کھانا کھلائیں، بلکہ جو حاصل ہے اس کو کھلا دیں. اس کے لیے کیا ہے بچی والوں سے زیادہ پیسہ مانگنا تاکہ ہم ولیمہ گرانٹ سے کریں، اچھے انداز سے کریں، یہ ضروری نہیں ہے. یہ ایک نیک کام کرنے کے لیے ایک حرام کام میں گھسنا ناجائز ہے. ایک نیک کام کرنا ہے، ولیمہ سنت ہے، نکاح کی دعوت لازم بھی نہیں، سنت بھی نہیں.
لیکن اس سے بہت ہی احتیاط سے کرتے، ولیمے کی دعوت میں خاص احتیاط نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ ولیمے کی دعوت میں اپنا ذاتی پیسہ لڑکا لگانا ہے، لڑکی والوں کے پیسوں سے ولیمہ کرنا جائز نہیں ہے، اگر کریں گے تو سنت ادا نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اس لیے ذہن میں رکھیں کہ ولیمے کی دعوت جلدی کرنا ہے، اور ولیمے کی دعوت میں بعض حضرات نکاح کی فوراً بعد بھی اجازت دیتے ہیں، اگر کرنا چاہے نکاح کے 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد بھی ولیمے کی دعوت کھلا سکتے ہیں۔ دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت حبیبہ کا نکاح حضرت ابو سفیان کی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حبشہ میں ہوا۔ نکاح کے بعد لوگ اٹھ کر جانے لگے تو صحابہ کا بڑا مجمع تھا، جہاں پر شاہ حبشہ نے کہا لوگوں اٹھ کر کیوں جا رہے ہو، یہ نبی کی سنت ولیمے کی کھانا کھا کر جاؤ۔ جب نکاح ہوا وہیں دعوت ولیمہ دی گئی، لوگ کھانا کھا کر گئے، حضور کے سامنے اس عمل کی تقریر کی گئی، آپ کو بتایا گیا ایسا ہوا ہے، حضور نے کچھ نہیں کہا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ 3 باتیں حدیث، یا تو قول یا فعل یا تقریر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو یا کیا ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے عمل پر نکیر نہ کی ہو، یہ بھی حدیث ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ نکاح کے بعد بھی ولیمے کی دعوت فوراً کھلا سکتے ہیں۔ پوری تفصیل اسد الغابہ میں پوری تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا تو بتانا مقصد ہے، اسی طریقے سے دوسری کتابوں میں طبقات ابن سعد میں بھی ہے، تو بتائیں کہ ولیمے کی دعوت کب کھلانا، اور دعوت کے اندر خاص طور سے ذہن میں رکھنا 2 باتوں کی وجہ سے ممانعت آتی ہے۔ دعوت سنت ہے، لیکن دعوت میں ممانعت 2 چیزوں سے آتی ہے۔ ایک چیز، پہلی چیز کیا ہے، مال حرام ہے تو دعوت میں جانا جائز نہیں ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ اگر مال حرام ہے ہم جانتے ہیں، باوجود اس کے جانا ہمارے لیے دعوت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک حرام کا لقمہ ہماری 40 دن کی عبادت کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ عبادت کے وقت میں، خاص طور سے عبادت کے وقت میں کسی صورت میں بھی ہم کو دعوت کے اندر یعنی حرام مال میں ہم کو کبھی بھی شریک نہیں ہونا ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ اگر دعوت کے اندر ممانعت جو آتی ہے وہ غیر شرعی دعوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ شریعت میں کچھ دعوتیں لازم نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے اس کو لازم سمجھا ہے۔ مثال کے طور پر کہ بچی کے بالغ ہونے پر ایک دعوت رکھی جاتی ہے، یہ ناجائز حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، پردے کی چیز ہے، اس کو ظاہر کیا جاتا ہے، وہ پردہ ہے، اس کو کتنی غلط بات ہے۔ اور دوسری بات، لڑکوں کی ختنہ پر دعوت کی جاتی ہے، اس کی کوئی اثر نہیں، غلط بات ہے، کوئی پردہ ہے، ابھی ایسی چیزوں کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ ایسی چیزیں کیا لڑکیوں کو اس کی اطلاع ہونا ہے کہ ختنہ ہو رہی ہے؟ یہ سب آج امت میں چلی ہے، غیر شرعی دعوتیں ہیں، پردہ اور حیا کے لحاظ سے کوئی غلط بات ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ ایسی دعوتیں جو شریعت میں مشروع نہیں ہیں، کہ جس کو اگر لوگ نہیں کریں تو سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نقصان ہو جائے گا یا پریشانی ہو جائے گی یا پھر ہم کو کوئی مصیبت آ جائے گی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ کہ ہمارے یہاں 11ویں کے طور پر دعوت دی جاتی ہے، 11ویں کی دعوت کیا ہے، کھانا جائز ہے یا نہیں، کھلانا جائز ہے یا نہیں، اچھی طرح سن لیں۔ جو 11ویں کی جاتی ہے وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایصال ثواب کے لیے کی جاتی ہے۔ اس کے لیے دن کو خاص مت کرو، مہینے کو خاص مت کرو، جب دل چاہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ، غریبوں کو کھلاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایصال ثواب کرنا شریعت منع کرتی ہے، ہر کس مسئلہ منع نہیں کرتی، لیکن کیا ہے اس دعوت کو کیا ہے ضروری سمجھنا، اگر نہیں کرے تو ہمیں کوئی مسئلہ ہو جائے گا۔ یا پھر یہ کہ اس دعوت کے اندر ان کے نام سے بکرا چھوڑ کر کاٹنا یہ حرام ہے، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ، تم پر حرام کیا گیا کہ مردار، خون، خنزیر، اللہ کے علاوہ نام پر چھوڑا ہوا بکرا، گوشت،
اللہ کے علاوہ. تو لہٰذا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر لوگ چھوڑتے ہیں، ان کو علم نہیں ہے، تو ان کو کہنا بھی ایسا چھوڑنا جائز ہے. آپ کھلانا ہی ہے، گوشت لاؤ، پکاؤ، کھلاؤ غریبوں کو، کپڑے پہناؤ، تو بہتر ہے کہ ایسا کام کرو جو غریبوں کو فائدہ ہو جائے. ہم پورا سال کھاتے رہیں، ہم بھی کھاتے رہیں، لیکن غریب تو پورے سال میں کبھی ان کو گوشت کھانے کا موقع ہی نہیں ملتا. لا کر کھلاؤ، غریبوں میں تقسیم کرو، جائز ہے. لیکن شریعت کے اصول کے لحاظ سے، کہ شریعت کے اصول کے لحاظ سے کوئی کھلانا چاہے اسے کوئی منع نہیں، لیکن غیر شرعی طریقے پر اس کو لازم سمجھنا، یا پھر دین خاص کر لینا، یا پھر جن کو کھلانا ہے ان کو کھلائے بغیر جو فاجر اور فاسق حضرات کو کھلانا ہے یا دوسرے حضرات کو کھلانا بہت بڑا گناہ ہے. لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے. عام طور پر ہماری ان دعوتوں میں صحیح حضرات آ کر کھانا کھاتے ہیں. آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی زندگی کی اصلیت میں تم جاؤ گے تو پھر اتنی غلط بات ہوگی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے ولی، ان کے ایصال الثواب کا کھانا کھلانا ایسے فاجر فاسق حضرات کو بہت بڑا گناہ ہے. ذہن میں رکھیں. وہ شراب بھی پیتے ہیں، گانجا بھی مارتے ہیں، نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، غیروں کے ساتھ بھی پھرتے ہیں، ڈنڈی بازی بھی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو کھلا کے کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کو تکلیف پہنچانا ہے؟ فرمایا ایسا کام نہ کریں. کھلائیں، غریبوں کو کھلائیں، کمزوروں کو کھلائیں، بیواؤں کو کھلائیں، اسٹیشنوں میں لگڑے پڑے ہیں ان کو کھلائیں، بھوکے ہیں ان کو کھلائیں، ماں سیریوں میں جائیں ان کو کھانا نہیں ملتا ان کو کھلائیں. تو کھلانے میں کوئی مسئلہ نہیں. تو میرا میں شریعت ہو تو غیر شرعی دعوتیں، تو یہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کے ایسی دعوتوں میں بھی جانا جائز نہیں ہے، غیر شرعی دعوت. لیکن جو شریعت جائز کہتی ہے طریقے سے کریں، جائز سے جا سکتے ہیں. تو میرا بتانا مقصد یہ ہے کہ دعوت میں یا تو مال حرام کی وجہ سے منع آتا ہے یا تو غیر شرعی چیزوں کی وجہ سے منع آتا ہے. لہذا ان دو باتوں کو سامنے رکھ کر ہمیں دعوت کے اندر جانا ہے نہ جانا ہے فیصلہ کر سکتے ہیں. اب اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا ہم بتانا مقصد یہ ہے کہ دعوت کے اندر اب ہر آدمی کے مال میں بھی شک نہیں کرنا ہے. ہر آدمی کے مال کے بارے میں پوچھتے جاؤ کہ تمہارا مال حرام ہے، تمہارا مال نہیں. اور جب معلوم ہے کھلا تو نہیں جائے، اور وہ آدمی کھل کر کہتا ہے میں حرام مال نہیں کھلا رہا ہوں، میں جائز مال تم کو کھلا رہا ہوں، میں نے اس میں کوئی حرام مال کا شبہ نہیں کیا، تو ایسی صورت میں شک نہیں کرنا چاہیے، اس کا کھانا کھا لینا چاہیے. ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ اچھائی کیا ہے خیال کیا کرو، اچھی امید رکھو، کبھی غلط کھانا نہیں کھلاتے ہو. ایمان والوں کو کھلا کر کیسے خراب کریں گے کہ ایمان. تو لہٰذا تو بہرحال یہ سب دعوتیں عادت عام ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، کھانا کھلاتے وقت دعوت کے اندر کھڑ کر کھانا کھانا یہ غیروں کا طریقہ ہے، اسلام میں بہت ہی برا عمل ہے، یہ جائز نہیں ہے. لہٰذا بفے سسٹم آج چل پڑا ہے، لوگ کھڑے کھڑے کھانا کھا لی، وہاں سے ذرا لی، وہاں سے ذرا ٹیبل پر رکھ کے چھوڑ دیا. یاد رکھو کھانے والے جتنا گناہ اٹھاتے ہیں اس سے دگنا گناہ کھلانے والے اٹھائیں گے، شادی والے. تو لہٰذا اس لیے فرمایا کہ میں دعوت میں گیا، بڑے مالدار صاحب کروڑپتی تھے. جب گیا کھانے کے اندر تو جب شادی یعنی نکاح کے بعد کھانے کی دعوت کو بلایا گیا تو اس وقت میں دیکھا کہ لوگ سب کھڑے کے کھا رہے ہیں، اس میں کچھ خواص کا بھی حال ہے. تو میں نے دیکھا کہ اب میں میری بات سمجھاؤں تو لوگ نہیں سمجھیں گے. میں وہاں سے نکل کے واپس آ گیا، میں گھر میں کھانا کھا لیا گیا. تو کیونکہ میں اگر وہاں کھاؤں 4 لوگوں کے لیے میں دلیل بنوں گا، مفتی صاحب بھی کھانے میں کھانے نکل. تو لہٰذا ایسے جگہ میں خصوصاً خواص کو اہل علم کو ہرگز کھڑ کر نہیں کھانا چاہیے، چاہے چھوڑ دے دعوت، کیونکہ اللہ کے حکم کے خلاف. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کھانا کیسے کھاتے ہیں. اگر آپ کے بارے میں صحابہ سے پوچھا، صحابیہ سے کھانا کیسے کھاتے ہیں. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے نیچے بیٹھ کر، دسترخوان بچھا کر، غلام جیسے کھاتا ہے ویسے کھاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ یہ تھا، میز پر، کرسی پر، صوفے پر، ٹی وی دیکھتے دیکھتے، گناہ کرتے کرتے وہ کھانا دل میں اترے گا، حرام کی طرف دعوت دے گا، گناہ کی طرف دعوت دے گا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. پھر وہ مومن بن گا، وہ حضور کا امتی کیسے کہہ رہا ہے. تو لہٰذا اس لیے ہم کو حضور کی سنت چلانی ہے، حضور کی سنت کی دعوت دینی ہے، حضور کی سنت پر عمل کرنی ہے، تاکہ ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر مل جائے گا.
تو لہٰذا اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ کھڑ کر کھانے کی عادت نہ ڈالیں اور بلکہ بیٹھ کر کھائیں، اور کھلانے والے حضرات بھی اس کا اہتمام رکھیں، ٹیبل رکھیں، کرسی رکھیں، بیٹھ کر کھائیں اور کھڑ کر کھانے کی ہرگز ترتیب نہ بنائیں، ورنہ اللہ اس کے رسول ایسی دعوت سے سخت ناراض ہوں گے۔ لہٰذا اس لیے اس وجہ سے بچنا ہے۔ ہماری دعوتوں میں آج طلاق اور خلا کے کتنے مسئلے اٹھ رہے ہیں، ہم نہیں سوچتے کہ ہماری شادیوں میں طلاق کیوں ہو رہی ہے، خلا کیوں ہو رہی ہے، آپس میں میاں بیوی کے جھگڑے کیوں وجود میں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے یہاں سنت کے خلاف عمل کیا ہے، ہم نے سنتوں کو توڑا ہے، نبی کے خلاف کام کیا ہے، اس کے وبال ہمارا کہیں نہ کہیں جا کر لگ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کہے کھڑ کر کھانے کی عادت نہ بنائیں، اور دعوت کے اندر عورتوں مردوں کا الگ الگ کھانے کا نظام رکھا جائے، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر مرد اور عورت کو ایک جگہ بٹھا کر کھلائیں، کھلانے والے اس گناہ کے ذمہ دار رہیں گے۔ اس لیے چاہیے پردہ بندی، مرد ادھر کھائیں عورتیں ادھر کھائیں۔ کچھ لوگ کہنے کے بعد آج کچھ لوگ سمجھتے ہیں، پردہ باندھ دیتے ہیں، لیکن باوجود کچھ لوگ کیا ہے زبردستی بولنے کے بعد بھی نہیں مانتے، وہ بٹھا دیتے ہیں۔ یقین مانو کہ اس میں کچھ خواص بھی آتے ہیں، کچھ اللہ کے نیک بندے بھی آتے ہیں، وہ جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں سامنے عورتیں بیٹھتے ہیں، ان کی نظریں کیسے اٹھیں گے، ان کو کھانا کھانے تک اطمینان نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس کا گناہ جو غیروں کے یعنی اللہ والوں کو، نیک لوگوں کو، یا پھر جو نہیں چاہتے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، ان سب کا گناہ دعوت کھلانے والوں پر آتا ہے۔ لہٰذا اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس کا خاص لحاظ رکھیں، پردے کے ساتھ کھلائیں۔ بے محابہ مرد اور عورتوں کے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا ہے۔ تو یہ سب دعوت کے آداب ہے، دعوت کی بات آئی تو بول رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتا، ان میں سے ہر بات کی دلیل صفحہ نمبر کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، پوچھتا ہے۔ تو ہمیں اس کے بارے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہاں سے بتایا، تو یہ آداب سمجھائے کھانے کی دعوت کے، یہ یہاں تک دعوت کی بات ختم ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ یہاں سے اللہ تعالیٰ فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی، کیا تم یہاں بیٹھے رہو گے تو نبی اپنی بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ان سے ایسی صورت میں نبی کو حیا ہوگی، وہ تم سے شرماتے یا اخلاق کی وجہ سے کچھ نہیں بولتے، لیکن اللہ ہم بات بولنے سے شرماتا نہیں، اس لیے آیت اتار دیا اٹھ کر چلے جاؤ، ایسا مت کرو، دعوت کے آداب کو سمجھو، نبی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نبی کو تکلیف نہ ہو۔ تو چنانچہ یہاں تک دعوت کی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ سمجھائی کہ پردے کے احکام سمجھائے، یہ آیت ہی پردے کی تھی، پردے کے تعلق سے نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تین باتوں میں اللہ نے میری یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کی تین باتوں میں اللہ نے موافقت کی، یعنی مطلب یہ ہے میں نے موافقت کی اللہ کے تین احکام میں، وافقت ربی سراسن، مطلب یہ ہے کہ جب میں کچھ بات کہا اللہ نے اس کے مطابق کچھ احکام نازل کیے۔ تو لہٰذا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تین باتوں میں کیا ہے اللہ کا حکم کیا ہے کہ میں نے مطابقت کی۔ تو مطلب یہ تین باتیں کیا تھی؟ آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے یہاں کیا ہے فاجر لوگ بھی آتے ہیں، ازواج مطہرات کے پاس فاسق بھی آتے ہیں، یعنی جو بھی لوگ بہت سے لوگ آتے رہتے ہیں، وقت آتے ہیں، یعنی ازواج مطہرات کے سامنے بیٹھتے ہیں یا پھر تمہارے گھر میں آ کر بیٹھتے ہیں، پردے کا کوئی خاص لحاظ نہیں ہوتا، بہتر ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس آیت کو نازل کیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم ان عورتوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیت نازل کر دی۔ اور دوسری بات یہ نازل فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو کہے کعبۃ اللہ کے سامنے مقام ابراہیم ہے اس کو نماز کی جگہ بنا لیں۔ اللہ نے آیت نازل کیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ تو اور تیسری بات بتائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے تم نبی کو تکلیف دیتی ہو، اللہ چاہے تمہاری جگہ دوسری بیویوں کو دے دیں، وہ تم سے بھی بہتر ہو۔ عسىٰ ربہ ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، سورہ تحریم میں اللہ نے آیت فوراً نازل کر دیا۔ ان تین باتوں میں
حضرت عمر نے کچھ ایسی بات کہی، اللہ نے آیت اتار دی۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم میری 3 باتوں کی موافقت میں اترا، تو لہٰذا اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پردہ نازل ہوتا تو اچھا تھا، اللہ نے پردے کی آیتوں کو اتار دیا۔ تو لہٰذا حکم پردے کے 3 درجات ہیں، ذہن میں رکھنا ہے، پردے کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ کہ گھر کے اندر پردہ کرنا ہے، کسی سے نامحرم سے کوئی چیز لینا ہے دینا ہے، پردے کے پیچھے سے ہونا ہے، پردے کے کیا ہے بغیر کسی کو سامنے آ کر ڈائریکٹ نہیں دینا۔ بعض لوگ کیا ہے جھجکتی بھی ہیں ڈائریکٹ عورت سے کوئی چیز لینے کو، اگر کوئی لینا بھی ہے تو پردے کے ساتھ پردے کے پیچھے سے پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ سمجھائے۔ اور دوسری بات یہ سمجھائی کہ اپنے گھر کے اندر، یہ مسئلہ تو ہے کہ اپنے گھر کے اندر رہو، ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ تم اپنے چہرے سر کو اپنے گریبانوں کے ساتھ مکمل ڈھک کر رہا کرو۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ نور میں بتایا، 30 نمبر آیت نمبر 30 کے بعد 31 میں، کہ فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر اپنے سروں کے اوپر سے ڈال لیا کرو۔ چنانچہ گھر کے اندر ہی صحیح کہ جب کیا ہے اپنے گھر کے اندر رشتہ داری رہتی ہی صحیح، لیکن سر ڈھکا ہوا ہونا، یہ پورا کیا ہے پیٹھ اور گردن یہ سارا حصہ چھپا ہوا ہونا اوڑھنی کے ساتھ مکمل طور پر، اور ہو سکے تو کیا ہے جو یہ ہوتا ہے مخنا اس کو ڈال لیں تاکہ یہ صرف چہرہ کھلا رہے، ہمارے اپنے محرم حضرات کے سامنے بھی، کہ اپنے محرم حضرات کے سامنے بھی، چاہے بھائی ہو، چاہے اسی طریقے سے چچا ہو، چاہے طیبہ ہو، یا ان سب کے سامنے بھی کیا ہے یہ چہرہ اور ہتھیلی کے علاوہ پورے جسم کا پردہ ہونا ضروری ہے کے اندر بھی۔ اور لوگوں نے کیا ہے جیٹ اور دیور کے بارے میں سوال کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا دیور سے پردہ کرنا ہے، حضور نے فرمایا دیور تو موت ہے، اسے پردہ ضرور کرنا ہے، فرمایا اس کے نقصان ہے، کیونکہ جب نظریں غلط پڑ سکتی ہیں، گناہ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے یہ نامحرم ہے تمہارے لیے، لہذا ان سے پردہ ضروری ہے، چہرے کا بھی پردہ، اور کیا ہے عام طور پر باہر اٹھک بیٹھنے میں بھی پردہ، یہ جیٹ سے بھی اور دیور سے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیٹ اور دیور عورت کے لیے نامحرم ہے، عورت کے لیے نامحرم۔ محرم کسے بولتے ہیں؟ جن سے شریعت میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے، بھانجا ہے نکاح جائز نہیں، بھتیجا ہے نکاح جائز نہیں، اسی طریقے سے چچا ہے نکاح جائز نہیں، کہ اسی طریقے سے ماموں ہے نکاح جائز نہیں، یہ محرم کہلاتے ہیں۔ ان کے سامنے چہرے اور ہاتھ کا پردہ کیا ہے ضروری نہیں ہے، بلکہ پورے جسم کا پردہ ہے۔ لیکن نامحرموں کے سامنے جیٹ ہے دیور ہے یا کوئی اور دوسرے، تو اسے چچا کے بیٹے ہیں طیبہ کے بیٹے ہیں، ان کے سامنے بھی پردہ چہرے کا اور ہاتھوں کا کرنا ضروری ہے، مکمل پردہ ہونا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے نکاح جائز ہے، اس عورت کا ان سے نکاح جائز ہے۔ اگر کسی آدمی کی کہے بھائی انتقال ہو گیا، اس عورت سے کہے اس کا دوسرا بھائی نکاح کرنا جائز ہے عدت کے بعد، ان کو نامحرم کہتے ہیں، شریعت میں ان سے بھی پردہ ضروری ہے، لہٰذا اس کا خاص لحاظ رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ گھر کے ماحول کی حد تک، دوسری بات یہ بتائی جب تم باہر نکلے تو کیا حکم فرمایا؟ پورے برقعے کے ساتھ نکلا کرو، پردے کے ساتھ۔ اسی کو قرآن مجید نے آگے اس کا ذکر کیا، تو فرمایا کہ پردے کے پیچھے سے کوئی چیز مانگو، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، یہ تمہارے ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ وما کان لکم ان تؤذوا، تو یہاں تک یہ بات بتائی پردے کی، دوسرا آگے حکم آیا پردے کا، تو اس کے بعد یہ بتایا کہ ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے درست نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اللہ کے رسول علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کیسی تکلیف پہنچانا؟ کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ دعوت میں زیادہ دیر بیٹھ کر آپ کی مجلس میں تکلیف پہنچاؤ، یا کوئی اور بات کر کے حضور کو تکلیف پہنچاؤ، بہرحال حضور کو کسی قسم کی تکلیف نہ دیا کرو۔ اور اس کے بعد بتایا انہی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف یہ بھی ہے وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، آپ کی بیویوں سے آپ کی وفات کے بعد نکاح کرنا بھی حرام ہے، نبی کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا،
عام عورتوں کی طرح نہیں، نبی کی بیویاں کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، نبی ایمان والوں کی خود جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی روحانی مائیں ہیں۔ کیا ماں سے کوئی نکاح کرے؟ امت کی مائیں روحانی مائیں ہیں، ان سے کوئی نکاح کرے گا؟ غلط بات ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات پا کر جانا ویسا ہے جیسے کسی کا شوہر غائب ہے لیکن زندہ ہے۔ کسی کا شوہر غائب ہے اپنے گھر سے لیکن زندہ ہے، بالکل اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا کر گئیں لیکن قبر اطہر میں زندہ ہیں۔ آپ کی بیویاں کیا ہے، ان سے نکاح کرنا کسی صورت میں جائز نہیں، جیسے زندہ مرد کی عورت سے کوئی دوسرا نکاح کرے نہیں کرے، بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کا ماحول بھی اس طریقے سے ہے۔ اور دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوئی، کیوں؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں زندہ ہیں تو ان کا معاملہ ہی زندوں جیسا کیا گیا، تو لہٰذا اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ فرمایا کہ حضرات صحابہ سے بعضوں کا خیال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی کسی بیوی سے نکاح کر لیں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ سوچ رہے تھے کہ نبی کی وفات کے بعد ان سے نکاح کریں، اللہ نے فوراً آیت اتار دیا، نبی کی محرمات سے، آپ کی کیا ہے گھر میں رہنے والی بیویوں سے تمہیں نکاح کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس لیے کیا ہے نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے دنیا میں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں آخرت میں بھی نبی کو وہی بیویاں عطا فرمائیں، یا اللہ تعالیٰ چاہتے تھے آپ کے ساتھ ہی رہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیرت، آپ کی حیا اور آپ کی غیرت کی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی حفاظت کی اور آخرت میں بھی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو چنانچہ ہر مرد چاہتا ہے اپنی بیوی کے یعنی اپنی وفات کے بعد کوئی دوسرے سے نکاح نہ کریں، ہر مرد کی ایک خواہش ہوتی ہے، لہٰذا اسی لیے علماء اکرام نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اپنی بیوی سے اگر تم میری جنت میں بیوی بننا چاہتی ہو تو میرے بعد کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرنا، تو انہوں نے نکاح کہا تھا۔ تو چنانچہ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بیوی کو اس کا وہی شوہر ملتا ہے جو آخری شوہر ہے جنت میں بھی، ہر بیوی کو اس کا آخری شوہر جو ہے جس کے بعد اس نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا وہی شوہر اسے جنت میں ملتا ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی اللہ چاہتے تھے نبی کی بیویاں جنت میں بھی نبی کے ساتھ رہیں، یہ آپ کے حرم ہیں، آپ کا احترام ہے، نبی کو تکلیف نہ ہو۔ تو چنانچہ اسی لیے اب یہ مسئلہ سمجھنا ہے کہ جنت میں اگر کوئی عورت نیک ہے، بیوی بھی نیک اور شوہر بھی نیک، اللہ دونوں کو جنت میں ملا کر رکھیں گے، لیکن بیوی کیا ہے بدکار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، نافرمان ہے اپنے شوہر کی، اللہ جنت میں اس بیوی کو ہٹا کر نیک عورت سے اس کا نکاح کریں گے۔ تو فرمایا اگر شوہر بدکار ہے، فاسق ہے، نافرمان ہے، بیوی نیک ہے، اللہ اس شوہر کو ہٹا کر نیک مرد سے اس عورت کا نکاح کریں گے۔ تو فرمایا اس طریقے سے، اور اسی طریقے سے اگر ان کی اولاد بھی نیک ہے اللہ ان کو بھی ان کے ساتھ جنت میں بھیجیں گے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ کہے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جو کوئی آدمی بھی کیا ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ان کی ایمان میں اتباع کرے، ان کے ساتھ چلے، فرمایا اللہ رب العزت ان کی اولاد کو بھی قیامت کے دن ان کے ساتھ ملائیں گے، ان سے جدا نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہماری اولاد کو نیک بنانا ہے، ہماری اولاد کو جنت والی بنانا ہے، ہماری اولاد کو ہمارے راستے پر ڈالنا ہے۔ کیا کرنا؟ نماز کی دعوت دینا، اعمال کی دعوت دینا، سنتوں کی دعوت دینا، صحیح راستے کی دعوت دینا، خود بھی بچنا، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے۔ قرآن مجید نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ لہذا اس لیے کہ کل قیامت کے دن پوری فیملی مل کر رہنے کے لیے پوری فیملی کے ہر فرد کو جنت والا راستہ اختیار کرنا ہے، جب جا کر پوری فیملی جنت کرے۔ لیکن بچہ ایک طرف ہے، بیوی ایک طرف ہے، شوہر ایک طرف ہے، جیسے دنیا میں بچھڑ جائیں گے کسی مسئلے سے آخرت میں بھی بچھڑ جائیں گے۔ تو یار اس نے فرمایا کہ دنیا میں ہر کوئی چاہتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ رہے، آخرت میں بھی فیملی کے ساتھ رہنا ہے، فرمایا وہاں اپنی اولاد کو بھی نیک بنانا ہے، اپنی بیویوں کو بھی نیکی کی نصیحت کرنا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا
دین چوکھٹ تک ہے، گھروں میں دین نہیں ہے۔ ہمارا دین، مرد کا دین چوکھٹ تک ہے، جب گھروں میں دین آ جاتا ہے یقین مانو پورے خاندان کے اندر دین زندہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا عورتوں میں دین لانے کی کوشش کریں، ان کو دین سمجھائیں، ان کے سامنے صحابہ کی واقعات سنائیں، صحابیات کے واقعات سنائیں، ان کے اندر بھی دین کا جذبہ پیدا ہو۔ تو لہٰذا فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مردوں اور عورتوں کا فیصلہ فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے نبی کی بیویاں بھی نبی کے ساتھ رہیں، اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے کسی دوسرے کو نکاح کرنے سے منع کر دیا، حرام کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد یہ بتایا اللہ رب العزت نے، دیکھو ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، نبی کی بیویوں سے آپ کی وفات کے بعد نکاح کرنا یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا برا عمل ہے، بہت غلط عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس پر سخت سزا دیں گے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیویوں کو جو آپ کی وفات کے وقت میں آپ کی نکاح میں تھی، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، لیکن وہ بیویاں آپ نے اپنی نکاح میں جن سے اپنا تعلق قائم نہیں کیا یا پھر ان کو طلاق دے دیا تھا وہ نکاح میں آنے سے پہلے ہی یا پھر کیا ہے تعلق سے پہلے، ایسی لوگ اس خوشخبری میں داخل نہیں ہیں، ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ جیسے عمرہ بنت یزید ہے، جیسے 2-3 عورتیں ہیں، تو ان کو صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان سے نکاح کیا انہوں نے نبی کی صحبت میں آنے سے منع کر دیا، نبی نے ان کو طلاق دے دیا، چھوڑ دیا۔ ایسی عورتیں اس میں داخل نہیں، وہ عورتیں جو نبی کی زندگی میں تھی اور باحیات ہے نبی کی وفات کے وقت میں بھی، ان کے ساتھ یہ مرتبہ، یہ مقام ہے۔ تو لہٰذا اس کے بعد یہ بتایا اللہ رب العزت نے، ان تبدوا شیئا او تخفوہ، تم جو چیز بھی تو ظاہر کرو یا چھپاؤ اپنے دل کے اندر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کا علم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لہٰذا دل میں اچھی بات رکھو، بری بات کو اپنے دلوں کے اندر سے نکالا کرو۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے اس کے بعد عورتوں کو سمجھاتے ہوئے پردے کی آیت نازل ہوئی۔ رشتہ داروں نے کہا، بیٹے نے یا پھر دوسرے نے کہ ہم کو بھی کیا ہے ازواج مطہرات سے یا پھر عورتوں سے کیا ہے ان سے پردہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے بتایا کن کن کے سامنے چہرہ اور ہتھیلی کھلا رکھ سکتے ہیں، پردہ نہیں ہے مکمل۔ اللہ نے سمجھایا لا جناح علیہن فی آبائہن، اپنے باپ کے سامنے پردہ نہیں ہے، باپ کے سامنے کوئی پردہ کرے، وہ بیٹی ہے وہ اس کے سامنے کوئی پردہ نہیں۔ پردے کا مطلب سمجھیں آپ کو کہ پردے کا مطلب چہرہ ہتھیلی، اس کے علاوہ پورا عورت کا پورا جسم ستر ہے سوائے چہرہ اور ہتھیلی کے۔ فرمایا کہ اس میں کیا ہے اس کا پردہ نہیں ہے باپ کے سامنے، اور فرمایا کہ لیکن شوہر کے سامنے کچھ بھی پردہ نہیں۔ اور فرمایا اس کے بعد دوسری باتیں بتائی، ولا ابنائہن، اپنے بیٹوں کے سامنے پردہ نہیں، ولا اخوانہن، اپنے بھائیوں کے سامنے مکمل پردہ نہیں، ولا ابناء اخوانہن، اپنے کیا ہے بھتیجوں کے سامنے، ولا ابناء اخواتہن، اپنے بھانجوں کے سامنے۔ اللہ نے دوسری جگہ اور بھی ذکر کیا وہ مرد حضرات جن کے اندر شہوتیں نہیں ہیں، وہ اپاہج ہیں، کمزور ہیں، خیالی اعتبار سے گڑبڑ ہیں، ہمارے گھر میں صرف کھانا پینا کھاتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کے سامنے بھی پردہ نہیں۔ سورہ نور میں اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اسی طریقے سے عورتیں ملن جلن کی، ماحول کی، ان عورتوں سے جو ملنے آتی ہیں پڑوس کی، ان کے سامنے بھی پردہ نہیں۔ اس میں کیا ہے صرف مسلمان عورتوں سے کیا ہے ذکر کیا، اور کیا ہے غیر قوم عورتوں کو اس میں داخل نہیں کیا، اگرچہ کہ بعض علماء غیر قوم عورتوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ پردے کا مطلب سمجھیں آپ کو کہ وہ مکمل پردہ ہے لیکن چہرہ اور ہاتھ کا پردہ وغیرہ۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے ان بچوں کے سامنے بھی پردہ نہیں جو قریب البلوغ ہیں لیکن عورتوں کے پوشیدہ باتوں سے کیا ہے ان کو علم نہیں ہے، ایسی بچوں کے سامنے بھی پردہ نہیں ہے۔ ایسے اپنے غلام اور اپنی باندیوں کے سامنے، ایسی باندیاں یعنی جو کیا ہے نیک ہیں یا اپنے غلام جو نوکر چاکر کام کرتے ہیں، لیکن علماء مفسرین نے لکھا ہے صرف باندیوں کے سامنے پردہ نہیں ہے، اگر غلام مرد ہے تو اس کے سامنے بھی اپنے مالکن کے سامنے وہ کیا ہے وہ زینت نہیں کر سکتی، اپنے غلام کے سامنے وہ اپنے مالکن کے سامنے بغیر پردے کے نہیں جا سکتا۔ تو یہ یہاں تک لکھا ہے، تو لہٰذا یہ سب اصول اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ تو یہ جو ہے یہ حضرات ہیں ان کے سامنے پردہ ہے، ان کے علاوہ تمام حضرات سے پردہ کرنا ہے، تو عورتوں کو اس میں حکم سمجھایا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ، اپنے باندیوں کے سامنے۔ دیکھیے یہ سب احکام نازل ہونے کے بعد بھی
زبردستی تم کو کوئی پردہ کرا سکتا ہے، لیکن زبردستی کا پردہ کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ دل میں تقویٰ ہونا ہے، تقویٰ ہو تو عورت تنہائی میں بھی پردہ کرے گی، تقویٰ ہو اور شادیوں میں پردہ کرے گی، تقویٰ ہو کہ اپنے گھر کے رسم و رواج میں، اپنے گھر کے ماحول میں بھی پردہ کرے گی، تقویٰ ہو تو بازار میں بھی پردہ کرے گی، ہر جگہ تقویٰ اس کو پردے پر کھینچ کر لاتا ہے۔ تو تقویٰ اصل چیز ہے۔ فرمایا واتقین اللہ، اللہ سے ڈرتی رہو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر یقینی گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون کیسا ہے، اور اس کے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہے ہیں اور اس پر گواہ بھی ہیں۔ لہٰذا اس لیے سمجھایا۔ تو یہ جو ہے کیا ہے پردہ کرنے کی یا احکام عورتوں کے تعلق سے۔ بہرحال عورتیں پردہ کس کے سامنے کرنا ہے، کس کے سامنے نہیں، تفصیل کے ساتھ بات آپ کے سامنے آئی۔ اور دوسرے یہاں تک پردے کے احکام تھے، ایک دعوت، دوسرا پردہ۔ پردے کے آگے بھی ایک آیت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس کو میں ابھی سمجھا دیتا ہوں، آئندہ تفصیل وقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ پردے کا ایک حکم ہے، اللہ نے فرمایا اے نبی اپنی بیویوں سے، ایمان والی عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں جب وہ باہر نکلیں اپنے سر سے لے کر اپنے چہرے کے ڈھانپنے کے ساتھ اپنے پیر تک ایک بڑی چادر کے ساتھ چھپ کر باہر نکلا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جلابیبہن جلباب کی جمع جلابیبہن، ایسی چادر جو سر کے اوپر سے پڑھ کر ناک تک آئے، اور ایسی جو پیر پورا جسم چھپ کر پیر کو بھی چھپا لیں، ایسی چادر کو جلبابن کہتے ہیں۔ فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا اس کی تفسیر کیا ہے؟ پورا جسم چھپا ہونا اور چہرے پر بھی کپڑا ایسے پڑنا، صرف آنکھ نیچے رستہ نظر آئے اور اپنے پیروں کو بھی چھپا لینا، کیا ہے اس طریقے سے پردہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تقاضا کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ چادر پہلے زمانے میں ہوتی تھی، ہمارے بڑے حضرات پہنتے تھے، لیکن وہ بڑی ہونے کے بعد بھی چادر پہنتی تھی، ان کے اندر حیا تھی، بہت اچھی بات تھی، لیکن ویسی چادر نہیں، بالکل پتلی ہوتی ہے، اس میں جسم کا پورا حصہ نظر آتا، نہیں چادر ایسی نہیں ہونا، چادر ہونا ہے تو بڑی چادر ہونا ہے۔ یہ حضور کے زمانے میں ایسی چادریں ہوتی تھیں، اور آج بھی بڑی بڑی چادریں ہوتی ہیں دوسری جگہ جو جہاں پردے کا نظام ہے، لیکن چادر کیا ہے پورے جسم کو آنے کے بجائے گلے میں آ جاتی ہے چادر، یہ فیشن بن گیا، یہ چادر نہیں چلتی، یہ نہیں چلتی کہ پورے جسم سر سے لے کر پیر تک، یا پھر برقع ہو تو برقع بھی پورے جسم پر ہو، صرف آنکھ کھلی ہو، یہ کیا ہے مکمل پردہ ہے، مکمل پردہ۔ وقت ضرورت تو ہاتھ اور چہرہ ہے وقت ضرورت پر، لیکن اب نہیں، اب باہر نکلیں تو مکمل پردہ ہو، اور برقع بھی کیسا ہونا ہے، ایک دم چھن چھناتا ہوا، یہ مکروہ ہے، ایک دم کیا ہے اس کے اندر چمکیاں لگے ہیں، دیکھنے والی کی نظر جلدی اٹیک کریں، ایسا برقع پہننا جائز نہیں، مکروہ ہے، اس سے آدمی کے غلط اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اور برقع ڈھیلا ڈھالا ہونا ہے، اور یہ بھی ہے اصول، اور برقع جسم کی کیا ہے ساخت نظر نہ آتی ہو، اس طریقے سے برقع ہونا ہے، پتلا نہیں ہونا کپڑا، یہ سب عورتوں کے برقعے کے آداب، ان کے کپڑوں کے آداب ہیں۔ 3 آداب ہیں عورتوں کے کپڑے میں، کون سے ہیں؟ یہ کپڑا ڈھیلا ڈھالا ہونا ہے، ٹائٹ نہیں ہونا، ٹائٹ کپڑا پہننے والی عورت جہنم میں جائے گی۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج عورتوں کے اندر ایسا ماحول چل چکا ہے، باپ بھی پسند کرتا ہے میری بیٹی جینس پینٹ ٹی شرٹ پہن کر باہر جائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت لینے کو تیار ہے، لیکن اپنی بیٹی کو جینس پینٹ پہنانا تیار ہے۔ فرمایا اس طریقے سے فرمایا جو عورت مردوں جیسا لباس پہنتی ہے مشابہت اختیار کرتی ہے، جو مرد عورتوں جیسا مشابہت اختیار کرتے ہیں، نبی نے ان پر لعنت فرمائی ہے، اللہ کی پکڑ ہوگی ان پر۔ لہذا اس لیے مردوں کو عورتوں جیسا لباس پہننا حرام، عورتوں کو مردوں کا لباس پہننا حرام۔ تو لہذا آج ماحول اتنا ہے، تنگ کپڑے کیا ہے جب لڑکیاں پہن کر جاتی ہیں گناہ پر گناہ ہوتے چلے جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے خصوصاً اپنی اولاد کو اگر ہم نے ایسا لباس دلایا، یقین مانو اپنی جہنم کی ٹکٹ ریزرویشن کر چکے ہو۔ تو لہٰذا اس لیے ہمیں چاہیے اپنی اولاد کو، اولاد 1000 کوشش کرے گی
کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ، اور یہ جگہ فرمایا تمہاری اولاد، تمہاری کیا ہے بیویاں تمہارے دشمن ہیں، عدو لکم. یہ کس لیے؟ ایسی وجہ سے بیٹیاں کہتی ہیں بیٹا ابا میں آج جینس پینٹ خریدنا چاہتی ہوں، باپ نے کہا بیٹا خرید لو. تو کیا اس وجہ سے کہ یہ دشمن بن گئی، شریعت کے خلاف امر پر بھی باپ ان کو شریعت کے خلاف چلنے پر اجازت دے رہا ہے. اب فرمایا ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے سخت سزا دیا ہے. کبھی چاہیے اس سے بچنے کی کوشش کرنا، اپنی عورتوں کا کیا ہے اپنی لڑکیوں کا ایسا لباس ہرگز نہیں پہنانا، اور کہیں ان کو حکم دینا بیٹا اللہ اس کے رسول اس سے ناراض ہیں، ایسا کام کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، اس سے بچنا ہے. ان کو نصیحت کرنا ہے. ان کو نصیحت کہاں ملتی ہے؟ احادیث سے ملتی ہے، قرآن سے ملتی ہے. جبکہ ہم نے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی ہو، قرآن بچوں کو پڑھایا ہو، تھوڑی دیر بیٹھ کر حدیث کا مطالعہ کیا ہو، فضائل اعمال، منتخب حدیث، یا پھر یہ کہیں کہ 5 منٹ کا مدرسہ ہے، یا کوئی بھی حدیث کی معرف الحدیث ہے، کوئی حدیث کی کتاب لو، 4-5 حدیثیں پڑھو، بچیوں کو بھی بٹھاؤ، بچوں کو بھی بٹھاؤ، تو ان کو دین ملے گا، ان کو سمجھ میں آئے گا اللہ کون ہے، اللہ کی پکڑ کیسی ہے، نبی کون ہے، نبی کی سنتیں کیا ہیں، ان کو سمجھ میں آئے گا تو بچیں گے. تو لہٰذا اس لیے فرمایا کہ ایسا لباس ہرگز نہ پہناؤ. ایک تو ٹائٹ نہیں ہونا لباس، دوسرا لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا، تیسرا لباس کیا ہے پتلا نہیں ہونا بلکہ موٹا کپڑا ہونا. ان 3 صفت کے ساتھ عورتوں کا لباس ہونا ضروری ہے. اگر ان میں سے ایک بھی کم ہے سمجھو ایسی عورت کیا ہے جہنم میں چلی جائے گی. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ایسے لباس اپنی عورتوں کو پہنائیں جس سے عورتیں پردے کے ساتھ رہیں، معاشرہ اچھا ہو اور قانون اچھا ہو. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر ماحول میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی قومیں آئیں ان میں سے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر ہو ان کے اندر پردہ تھا. وہ مردوں سے شانہ بشانہ جانے کو ناپسند کرتی تھی. لیکن ہندوستان میں ہو یا پھر دیگر ممالک میں ہو جہاں غیر قومیں میں پردہ جو چلا ہے وہ یورپین کی یا برطانیہ کی کیا ہے محنت سے پوری دنیا کے اندر فحاشی اور یانیت کو عام کر دیا گیا. ورنہ تو غیر بھی اپنے زمانے میں پردے کا لحاظ کرتے تھے. تو یہ ہمیں چاہیے ہم اس کا خاص لحاظ کرنا ہے. فرمایا کہ ایک تو کیا ہے پورا برقع پہن کر جانا ہے، بغیر برقعے کے نہیں جانا، اور کیا ہے ان صفات کے ساتھ وہ برقع ہونا ہے. تو لہٰذا اللہ رب العزت نے یہاں تک یہ بات بتانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے آگے بتایا، ایک اہم حکم کی طرف اشارہ کیا. پردے کے بعد اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو. یا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ بتایا کہ صلو کا جو لفظ آتا ہے یہ وجوب کا معنی دیتا ہے، امر کا معنی ہے نبی پر درود ضرور پڑھو. لہٰذا اسی لیے ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں بھائی جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھو، صبح میں 100 مرتبہ درود پڑھو، شام میں 100 مرتبہ درود پڑھو. نبی کی محبت ملے گی، نبی کی شفاعت ملے گی، نبی کی صحبت ملے گی، نبی کی قربت ملے گی. جو آدمی درود پڑھتا ہے وہ نبی کے پاس رہتا ہے. تو لہٰذا اس لیے فرمایا اگر نبی کی بات مجلس میں آ جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کم از کم 1 مرتبہ درود کا پڑھنا واجب ہے. اگر نہیں پڑھا تو گنہگار ہوگا. ہر بار آئے گا نام اللہ کے نبی کا اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم بولنا مستحب ہے، لیکن 1 بار کم از کم بولنا واجب ہے ورنہ گنہگار ہوگا. اسی لیے نماز کے اندر بھی امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ تشہد کا یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی وجہ سے درود کو حکم دیا کہ درود نماز میں بھی پڑھو، وہ آخری قاعدے میں پہلے قاعدے میں واجب قرار دیتے ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر درود کا پڑھنا سنت ہے. سنت کا مطلب صرف سنت ایسی ویسی سنت نہیں کہ چھوڑتے چلے جاؤ، بلکہ ضروری کے معنی میں ہے. ضروری کے معنی میں نبی پر درود نماز میں ضرور پڑھا کرو. کیسے پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم تشہد کے بعد درود پڑھتے ہیں. اب درود اور سلام کا طریقہ کیسا ہے؟ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام ہم آپ پر سلام کا طریقہ تو جانتے ہیں، نہ کہا تحیات میں ہے السلام علیکم
ایھا النبی، ہم نے سلام کا طریقہ تو جان لیا لیکن آپ پر درود کیسے بھیجنا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، حضور نے پورا درود ابراہیم پڑھ کے سنایا، درود مجھ پر اس درود سے بھیجا کرو، اس طرح پڑھو درود۔ اسی لیے حسن الفتاوی میں مولانا رشید احمد الدانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو سلام کا جو طریقہ بتایا، درود کا جو طریقہ بتایا، اس سے بہتر طریقہ کوئی اور ہوتا تو نبی وہ طریقہ بتاتے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں بتایا، لہذا نبی پر سلام کا یہ طریقہ ہے، نبی پر درود کا طریقہ یہی بہتر افضل ہے۔ تو لہٰذا اگر اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہوتا تو نبی اس کو بتاتے، لیکن نہیں بتایا، لہٰذا کھڑ کر سلام پڑھنا کیا حکم؟ کھڑ کر سلام پڑھنا بدعت ہے، حضور کے صحابہ کے عمل کے خلاف ہے۔ حضور پر درود پڑھنا ضرور یقین عمل ہے، لیکن کھڑ کر پڑھنا یہ حضور کی سنت کے خلاف۔ میں ایسے نہیں بتا رہا ہوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات دیکھیں اور انہوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صاحب النعلین تھے، حضور جب بھی باہر نکلتے جوتے لا کر رکھتے تھے، وضو کا پانی رکھتے تھے، آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ایک مسجد میں گئے، لوگ کھڑ کر سلام پڑھ رہے ہیں، حضور حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا لوگوں یہ کیا طریقہ ہے؟ میں نے نبی کے زمانے میں کبھی درود کا یہ طریقہ نہیں دیکھا ہے، ایسا کیوں کرتے؟ نبی کے درود پڑھو لیکن ادب کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ایک طرف بیٹھ کر وضو کے ساتھ نبی پر درود پڑھو، یقین مانو نبی کے درود کا اثر ہوگا کہ اللہ رب العزت تمہارے مسائل کو بھی حل فرمائیں گے، تمہاری مصیبتوں پہ۔ اسی لیے صحابی رسول فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں دعاؤں میں ذکر میں سے وہ حصہ آپ کے درود کے لیے دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھی بات ہے، اور ایک زدہ اور بڑھا۔ انہوں نے کہا آدھا حصہ دے دیتا ہوں درود کے لیے، فرمایا بہت اچھی بات، اور بڑھا۔ انہوں نے کہا 3 کو حصہ درود کے لیے پورا ذکر دعاؤں میں، فرمایا بہت اچھی بات، اور بڑھا۔ فرمایا کہ میں پورا حصہ درود کے لیے لگا دیتا ہوں کہ ذکر کا، دعا کا۔ فرمایا ایسی صورت میں اللہ بھی تمہارے کاموں کا حل نکال دے گا، تمہارے مسائل کو حل کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ نبی پر درود پڑھنا ہمارے مشکل مسائل کا حل سے نکل جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھیں، اور یہ لفظ سلو یہ امر کا صیغہ ہے، یہ میرا اور کسی اور کا بتائے ہوا نہیں، بلکہ خدا نے اپنے رب کے طرف سے حکم آیا ہے میرے نبی پر درود و سلام پڑھو اور ان پر درود بھیجو۔ درود بھیجنے کا طریقہ نبی نے سمجھا دیا۔ اب یہ مسئلہ ہے اللہ نبی پر درود بھیجنے کا کیا مطلب؟ اللہ اپنے نبی کا رحمت اور نبی اپنے نبی پر اتارتے ہیں، ان کا ذکر خیر فرشتوں میں کرتے ہیں، یہ صلات کی نسبت اللہ کی طرف۔ اگر صلات کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو، فرشتے نبی کے بلند درجے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ آخری نبی کو بلند مقام عطا فرما، درجے عطا۔ لیکن اس کی نسبت ہماری طرف ہو، نبی کی تعریف، نبی کی عظمت، نبی کی ثنا، تو یہ لفظ صلات اللہ کی طرف ایک معنی دیتا ہے، اور کیا ہے فرشتوں کی طرف ایک معنی ہے، ہماری طرف ہو تو ایک معنی ہے۔ لہٰذا میں درود آپ کو بتاؤں، جزا اللہ عنا محمدا نبی ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس درود کو کوئی آدمی ایک بار پڑھ لیتا ہے تو 70 فرشتے اس کا ثواب 1000 دن تک لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ لہٰذا ایسے درود کو اپنی زندگی میں لائیں، روزانہ پڑھیں، روزانہ صبح و شام کا معمول بنائیں۔ عصر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، حضرت انس کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، اور بہت سی حدیث کی کتابوں میں فرمایا اس کو کوئی 80 مرتبہ پڑھتا ہے درود کو 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے حق میں لکھا جائے گا۔ اس لیے یہ سب درود صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہیں، لہٰذا درود شریف پڑھنا ہے۔ اور درود شریف میں کیا ہے، کوئی آدمی صلی اللہ علی محمد ایسا پڑھے یہ بھی جائز ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ کیا ہے یہ ایسا پڑھے تو بھی جائز ہے، لیکن کیا ہے علی رسول اللہ پڑھنا ہے، یا رسول اللہ نہیں پڑھنا۔ یہ بات ذکر ہے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، درود اور سلام ہو نبی پاک علیہ السلام، لیکن الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ پڑھنا جائز نہیں۔ کیوں؟ یا کا لفظ کہاں آتا ہے عربی میں؟ میں اپنی طرف سے بولا، عربی گرامر میں یا کا لفظ سامنے والے کے لیے آتا ہے، سامنے آدمی کھڑے یا زید یا عبد الرحمن یا عبداللہ، سامنے والے کو بلانے کے لیے، لیکن حضور یہاں پر ہے نہیں، حضور اپنے مزار میں سو رہے ہیں۔ ہاں مزار کے پاس جا کر کہو الصلاۃ
دل میں اعتقاد رکھیں کہ نبی ہر جگہ موجود ہیں، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ اس پر ہی پکڑے، کیونکہ عالم الغیب کی ذات صرف اللہ ہے، اس کا علم نہیں کہ ہے پوری دنیا کے ہر کونے میں ہر انسان کی شہرت کے زیادہ قریب ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ لہٰذا اس لیے یا کا لفظ استعمال کرنا غلط ہے، لیکن یا کا لفظ استعمال کرتے ہوئے حضور کو حاضر ناظر سمجھنا بھی غلط۔ اس کی دلیل آپ کو سمجھاؤ، حدیث شریف میں آتا ہے، آپ پوری فضائل اعمال کی درود شریف پڑھیں، اس کے اندر علامہ صحابی کی روایت آتی ہے کہ وہ قول بدی کے حوالے سے اس میں ذکر ہوتا ہے، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ میرا امتی درود پڑھتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ، اس کے باپ کے نام کے ساتھ ایک فرشتہ متعین ہے جو قیامت تک اس کے نام کے ساتھ مجھے لا کر وہ درود پہنچاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی عالم الغیب ہے تو فرشتوں کو طے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ حضور خود فرما رہی ہے بات، تو لہٰذا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ڈائریکٹ یہاں سے نہیں سنتے، یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں حضور اپنی مزار میں سنتے ہیں، مزار کے پاس جاؤ یا روضہ جاری کے پاس جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی میری مزار کے پاس آتا ہے اور درود و سلام پڑھتا ہے میں اس کا درود و سلام سنتا ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کیا اس نے گویا میری زندگی میں اس نے میری زیارت کیا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، تو میں نے سمجھایا یا کا لفظ یہاں نہیں، یا کا لفظ حضور کے مزار پر وہاں ادب کے ساتھ طریقے کے ساتھ، لیکن یہاں اگر کہنا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ، کیا ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بول سکتے ہیں، یا رسول اللہ نہیں بولنا۔ ہاں اس کے علاوہ جتنے درود ہیں جتنے چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال ہمارے بزرگوں نے یہ بات بتائی کہ درود شریف کو صبح و شام معمول بناؤ، صبح میں 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ پڑھو گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور ہماری زندگی میں برکتیں آئیں گی، سکون ہوگا، امن ہوگا، اطمینان ہوگا۔ حضور کی بہت ہمارے اوپر احسانات ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کے بدلے میں آپ کے احسانات تو ہم چکا نہیں سکتے، کم از کم درود پڑھ کر اللہ کے نبی کے روح کو آسان سکون پہنچائیں گے، یقیناً نبی کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان آیتوں کے اندر احکام بتائے، ان میں سے پہلی بات بتائی دعوت کے آداب و احکام کیا ہیں، ان کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی پردہ کسے کہتے ہیں، کس کس سے پردہ ہے، پردے کے گھر میں رہنے کے کیا اصول ہیں، باہر نکلنے کے کیا اصول ہیں، اس کو بھی قرآن نے اس کے روشنی میں میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تیسری بات بتائی کہ نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھو، کثرت سے پڑھو، درود کا طریقہ کیا ہے میں نے آپ کے سامنے بتایا، درود کیسے پڑھنا ہے، کون سے درود افضل ہیں، اور درودوں میں دعا ابراہیم سب سے افضل ہے، اس کو روزانہ معمول میں لائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کے احکام کو سننے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اشف مرضانا وأمراض والدينا وأمراض أساتذتنا وأمراض من أوصانا بالدعاء وأمراض جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنحل به البخل وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغرام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صل يا ربي على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.